الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج قربانی کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ حدیث سن کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، جس کا دل چاہے تو وہ قربانی کرے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ کرے۔ لائٹیں آن کر، جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی ایک واجب ہے جو کہ ایک مقررہ نصاب کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، پر موقع ہوا تو آگے عرض کروں گا۔ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی کی تھی۔ یہ سمجھ لیا جائے کہ قربانی کو اللہ نے کبھی رائیگاں نہیں کیا۔ کوئی آدمی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو رائیگاں نہیں کرتا۔ وہ چاہے آرزوؤں کی قربانی ہو، چاہے اپنی حرام خواہشات کی قربانی ہو، چاہے دل کے ارمانوں کی قربانی ہو، اللہ اس قربانی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیکار نہیں جانے دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نظر کی حفاظت کرتا ہے، خواتین سے، بے پردہ عورتوں سے، ٹی وی سے بچتا ہے، اللہ اس کی اس قربانی کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کی اس 1 روپے کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں 1 روپے کو، 1 درہم کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا کے دوں گا۔ بندہ پوچھے گا اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ کہیں گے یہ پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے تیرے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو نے میری راہ میں 1 کھجور صدقہ دی تھی۔ تو حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا کہ اپنی جان کے عوض ایک جانور دے دو، تو اپنی جان کے عوض وہ جانور قربان کر دو۔ بڑا ہی عجیب و غریب مضمون ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میں جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں تو میں یہ ایک رسمی کام نہیں کر رہا، میں ایک فارمیلٹی جو پوری کرتے ہیں میں وہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنی جو حرام خواہشات ہیں ان کے اوپر بھی چھری پھیر رہا ہوں۔ یہ جملہ آپ ہر سال ہر عالم کے منہ سے سنتے ہوں گے اور ہر ممبر سے سنتے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی اس پہ عمل کر کے دیکھے تو میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد وجد ان حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں مزہ صرف یہ نہیں ہوتا جو کھا لیا جائے، مزہ یہ ہوتا ہے جو کان سے آپ نے ایک اچھی آواز سنی، یہ بھی ایک مزہ ہوتا ہے، آنکھ سے آپ نے ایک اچھا منظر دیکھا، یہ بھی ایک لذت ہوتی ہے، اور صرف زبان سے ذائقے کو چکھ لینا اس کا مزہ نہیں ہوتا۔ کسی کپڑے پہ، ملائم کپڑے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے لمس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ ایمان کا بھی اپنا مزہ ہے، ایمان کی بھی اپنی لذت ہے، ایمان کی بھی اپنی مٹھاس ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پڑھایا نہیں جاتا، اس کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اسکولوں میں ناچ بھی سکھایا جاتا ہے لیکن قرآن نہیں سکھایا جاتا۔ اصل ایمان کا مزہ اگر آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ پر اللہ نے ایمان کے مزے کو بیان فرمایا ہے، ایمان کی حلاوت کو بیان فرمایا ہے، ایمان کی محبت کو بیان فرمایا ہے۔ میں سب جگہ بیان نہیں کر سکتا، نہ سب جگہ بتا سکتا ہوں، نہ سب جگہ سنانا چاہتا ہوں، اور سب جگہ بتانا چاہتا ہوں، نہیں بتا سکتا۔ آپ حضرت والا کی کتابیں ہمارے یہاں سے مفت تقسیم کی جاتی، ہم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بھی اس کی سمجھ میں آئے گی۔ تو بھائی ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ اپنی جگہ پر ہے، صرف پیسے لے لینا اور جیب بھری ہو اور اکاؤنٹ بھرا ہو تو اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے نا۔ ایمان جب دل میں بھرا ہوا ہو، ایمان جب دل میں موجود ہو، اس کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ اور جب ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بہنیں اور بچیاں وہ برہنہ لباس پہن کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ چست پاجامے پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میری بیٹی ہے اور میری بہن ہے، میرا فلاں ہے، میری فلاں رشتے دار ہے۔ اور جب تباہی کے دہانے پر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب کیا کریں، بچی ہاتھ سے باغی ہو گئی ہے۔ یہ فکر رکھنے والے بھی بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کو اپنی اولاد کی فکر رہ گئی ہو۔ نائٹ ڈیوٹیاں بیویاں کر رہی ہوتی ہیں، بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی ڈیوٹی کر رہی ہے جی، میری بیوی کی اتنی تنخواہ ہے جی، اور مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے۔ غیرت کا جنازہ نکلا ہوا۔ بھائی میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، تم صاف صاف بول دیتے ہو، میں کیا کروں؟ اللہ نے بھی صاف بولا ہے، ہم قرآن کھول کے دیکھیں، ہم حدیث کھول کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف بولا ہے اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت۔ یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں مفہوم نہیں بتا رہا۔ جب تیری حیا مر جائے، اذا فاتك الحیا، جب تیری حیا فوت ہو جائے، فافعل ما شئت، جو مرضی کر، جو مرضی کر، تجھے غیرت ہی نہیں۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جنہوں وہ میں پورے طریقے سے آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ بھائی ایمان کا اپنا مزہ ہے، جب ایمان دل سے نکل جاتا ہے، دل بھائی یہ ڈیوٹیاں، نائٹ ڈیوٹیاں تو کافر بھی کر لے گا۔ ہاں ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، ہماری بچیاں نائٹ ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، جتنی تنخواہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آج سے 20 برس پہلے گزارا نہیں ہوتا تھا کیا لوگوں کا؟ سب لوگ بھوکے مر گئے۔ آج سے 100 برس پہلے یہ تصور تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک زینت بن کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو بڑا اپنے لیے سمجھا جاتا ہے۔ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ایک میں آپ حضرات کی ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، وقت نہیں ہے لیکن اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے۔ بھائی یہ بتائیں، مرد کا کان عورت کے کان سے مختلف ہوتا ہے، مرد کی آنکھ عورت کی آنکھ سے مختلف ہوتی ہے۔ مرد کے کان میں بڑی خوبصورت بالی پہنا دو، اچھی لگے گی؟ بری لگے گی۔ اور ایک 2 لاکھ کا سوٹ مرد کو عورت والا پہنا دو، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا۔ اور وہی سوٹ عورت کے جسم پہ بہت اچھا لگے، 2 لاکھ نہیں 2000 کا سوٹ وہ عورت کے جسم پہ بہت اچھا لگے گا، میچ کرے گا۔ مرد کا سوٹ 2 لاکھ کا لے کر آؤ اور وہ عورت کو پہنا دو، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ عورت کا جسم الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، عورت کی آنکھ الگ ہے، عورت کے بال الگ ہیں، عورت کی آواز الگ ہے، عورت کا کام الگ نہیں ہوگا۔ یہ مرد کے شانے سے شانہ ملا کے چلے جائیں۔ میرے پاس فون آیا لندن سے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میں پیزا پہ کام کرتی ہوں،
12-12 گھنٹے کھڑے ہو کے مجھے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میرا شوہر کہہ کے نوکری چھوڑ دو۔ مغرب کی عورتیں تانا چکی ہیں، ہم اپنی بچیوں کو ان کے پیچھے لگا دیں۔ بھائی یہ جوش کی باتیں نہیں ہیں، ہوش کی باتیں ہیں، مشورہ کرنا چاہیے علماء کرام سے، جن کو آپ نے اپنا بڑا سمجھا ہوا ہے ان سے مشورہ کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بڑوں سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میں اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بدلے کروں، میں اپنے گھر کے اندر دین کی فضا کیسے پیدا کروں، میں گھر کے اندر کیسے ماحول کو بدلی کروں۔ بہرحال قربانی کا دن ہے، 2-3 چیزیں بہت اہم عرض کرنا مقصود ہیں، صرف چند منٹ باقی ہیں، وہ باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ قربانی 4 قسم کے لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ پہلا، وہ آدمی جس کے پاس سونا چاندی ہے، وہ عورت جس کے پاس سونا چاندی ہے، بچہ نہیں، وہ مرد وہ عورت جس کے پاس سونا چاندی اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آج کل 39,000 40,000 اتنی قیمت ہے، اگر اس قدر سونا اور چاندی ہے تو قربانی واجب ہے۔ یہ میں نے اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹے کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے سونا چاندی ہے تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، کسی کے پاس نقد رکھا ہوا ہے، جی میرے پاس نقد نہیں، بینک میں رکھا ہوا، جی کیش میں نہیں ہے، اکاؤنٹ میں ہے، تو وہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں۔ جس کے پاس نقد ہے اس کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جس کے پاس مال تجارت ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ، اس کے اوپر بھی عید کے 3 دنوں کے اندر قربانی واجب ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، بچی کی شادی ہوئی تھی، اس کو لوگوں نے سوٹ دیے تھے، سوٹ کرتے کرتے 40,000 50,000 کے ہو گئے، اس کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ایسے پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، سونا چاندی، نقد، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک گھر ضرورت سے زائد ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک دکان ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، دوسری دکان ضرورت سے زائد ہے، تو یہ ضرورت سے زائد شمار ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہ 4 قسم کا مال کسی بھی بالغ کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک بڑا میں بات سناتا ہوتا ہوں، حضرت والا کے پاس ایک فون آیا، جی ہمارے اوپر ایک ہی قربانی واجب ہے۔ جی وہ کیوں؟ ہمارے فریج میں ایک جانور کا گوشت آتا ہے بس۔ تو ایسا نہیں ہے، فریج کے حساب سے قربانی نہیں ہوتی، اس حساب سے قربانی ہوتی ہے جو 4 حساب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عید کے دن کے مسنون اعمال میں یہ ہے کہ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، اور کوشش کی جائے، مستحب ہے کہ پہلی چیز قربانی کا گوشت استعمال کرے، کھانے میں پہلی چیز قربانی کا گوشت استعمال کرے۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایسا ہے تو کھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں، صرف مستحب ہے۔ اگر کوئی گھر میں بچہ وغیرہ کھاتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے بھی نہ کھاؤ۔ میں ایک دفعہ کسی کی یہاں پر عید منائی تو انہوں نے 3 بجے کھانا کھلایا، آدھے لوگ ویسے لیٹ چکے تھے۔ تو اگر قربانی آج کل لیٹ ہو رہی ہے، رسائی وغیرہ نہیں مل رہا، دیر ہو گئی ہے، تو کھلا دینے میں حرج نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب عمل ہے جس کو ہم آپ مسنون کہتے ہیں۔ تو یہ مستحب عمل ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں اور غسل بھی کر لیا جائے عید کی نماز سے پہلے۔ اور ایک یہ چیز تھی کہ یکم ذی الحج سے لے کے قربانی کے بعد تک کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنے زائد بال، مونچھیں، یہ بال وغیرہ نہ کٹوائے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید ہوگی اب جو صاف کر لو بال وغیرہ اور جو ناخن وغیرہ کاٹ لو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی ہو جانے کے بعد، ذبح ہو جانے کے بعد یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ مسنون اعمال ہیں۔ دوسری ایک چیز جو میں آج تک غلط سمجھتا رہا اور میں نے یہاں پر بھی غلط کیا، میں آپ حضرات کے سامنے واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ بھئی میں نے بھی غلطی کی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو مفتیان کرام نے لکھا ہے یہ دعا مسنون نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو گناہ کا کام نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا ہو جائے اور دعا کے بعد جب خطبہ ہو جائے اور خطبے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں جائیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، میں اپنے بڑوں سے بھی رات میں مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ قربانی کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات صفحے درست